ماکنگ برڈ تو صرف گاتا ہے. دین وائی پیپل کل اے ماکنگ برڈ؟ اس ناول کو سمجھنے سے پہلے لیٹس انڈرسٹینڈ سوکریٹیز یعنی کہ سقراط اگر زہر کا پیالہ نہ پیتا تو مر جاتا. اس نے نہ تو گریک گاڈز کی مخالفت کی تھی اور نہ ہی کوئی قانون توڑا تھا. لیکن پھر سقراط کا جرم کیا تھا؟ اس میں جرأت تھی، عقیدوں پر سوال اٹھانے کی جرأت. اس نے جہالت اور تکبر کو بے نقاب کیا. اس نے لوگوں کو انہی کے خیالات پر غور و فکر کرنا سکھایا. یہ کہانی ہے سوکریٹک آئرنی کی جو لٹریچر میں آج بھی زندہ ہے. لیٹس انڈرسٹینڈ دس. سوکریٹک آئرنی یعنی قدیم یونان کے سب سے بڑے فلسفی کا یہ کہنا کہ میں کچھ نہیں جانتا. اب یہ کوئی سارکازم نہیں ہے. تو کیا پھر سقراط سچ میں کچھ نہیں جانتا تھا؟ نہیں، اس کو سوکریٹک ٹیچنگ میتھڈ کہا جاتا ہے. سقراط سب جانتا تھا مگر وہ جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا تھا. وہ سب کو جا کے کہتا تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بتاؤ. کیونکہ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ تم غلط ہو تو وہ ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے. اس کے نزدیک وہی عقل کل ہے. پھر وہ نہ تو سنتا ہے نہ سمجھتا ہے بلکہ خود کو ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے. لیکن جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے سمجھاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں، تو وہ بولتا ہے اور بولتے بولتے اپنی ہی باتوں میں کانٹراڈکشنز دیکھتا ہے. اسے سمجھ آتی ہے کہ اس کا نالج کتنا کم ہے. سوکریٹیز کا ٹیچنگ میتھڈ بھی یہی تھا. وہ لوگوں سے سوال پوچھتا تھا. سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ ہے میٹاکوگنیشن یعنی کہ ہائیسٹ فارم آف نالج. میٹاکوگنیشن کا مطلب ہے اپنی سوچ کو دیکھنا، یہ جاننا کہ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں. بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں. میٹاکوگنیشن پوچھتی ہے کہ میں خود کو صحیح کیوں کہہ رہا ہوں. سوکریٹیز لوگوں کو وزڈم کے اس لیول پہ لے کے جاتا تھا کیونکہ ریاستیں ان لوگوں سے نہیں ڈرتی جو جواب دیتے ہیں بلکہ ان لوگوں سے ڈرتی ہیں جو سوال کرتے ہیں. سقراط نے لوگوں کو بغاوت نہیں سکھائی بلکہ اس نے لوگوں کو سوچنا سکھایا. ٹو کل اے ماکنگ برڈ ایک ناول جو ہارپر لی نے 1960 میں لکھا. یہ کتاب پولیٹزر پرائز جیت چکی ہے. اس ناول کے بارے میں امریکن پریزیڈنٹ باراک اوباما نے کہا تھا کہ یہ کتاب ہمیں ریسزم کو دیکھنے کا ایک نیا پرسپیکٹو دیتی ہے. یہ کہانی ایک چھوٹے سے امریکی شہر میکوم کی ہے جہاں قانون تو موجود ہے مگر انصاف نہیں. کہانی کا مین کیریکٹر ایٹیکس فنچ ایک لائر ہے جس کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اسکاؤٹ فنچ اور بیٹا جیم فنچ. ناول میں ایٹیکس فنچ ایک سیاہ فام آدمی ٹام رابنسن کا کیس لڑ رہا ہے. ٹام رابنسن پہ یہ الزام ہے کہ اس نے ایک وائٹ لیڈی میلا کو فزیکلی ہراس کیا ہے. لیکن اس سوسائٹی میں صرف الزام لگانا کافی ہے، ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اصل سین کچھ یوں ہوتا ہے. ٹام رابنسن میلا کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے. میلا اسے فزیکلی پرووک کرتی ہے جس کی وجہ سے ٹام رابنسن ڈر کے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے. اس سب کو دیکھ کے میلا اس پہ جھوٹا الزام لگا دیتی. اب بات کرتے ہیں ایٹیکس فنچ کی. ایک عام وکیل گواہ پہ الزام لگاتا ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایٹیکس ایسے نہیں کرتا بلکہ وہ کہتا ہے لیٹ اس کاملی ایگزامن دی ایویڈنس. ایٹیکس ججز کو غلط نہیں کہتا بلکہ وہ سوکریٹک کوسچنز پوچھتا ہے جیسے کہ وائی از اٹ دیٹ میلاز انجریز آر آن دی رائٹ سائڈ آف ہر فیس جبکہ ٹام رابنسن کا بایاں ہاتھ معذور تھا. ایٹیکس پوچھتا ہے وائی از دیر نو میڈیکل ایگزامینیشن، وائی ڈز دا اسٹوری چینج ایوری ٹائم اٹ از ٹولڈ. اب یہ سوال کوئی الزام نہیں ہے بلکہ یہ سوکریٹک کوسچنز جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں اور جوری کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کیونکہ ایٹیکس کا مقصد ٹام کو بچانا نہیں تھا بلکہ سچ کو ایکسپوز کرنا تھا. خیر اس سب کے باوجود بھی ٹام رابنسن کو انصاف نہیں ملتا اور فیصلہ میلا کے حق میں ہوتا ہے. ٹام رابنسن کو مار دیا جاتا ہے. ٹام رابنسن ایک ماکنگ برڈ تھا جس کو مار دیا گیا. اسی طرح ایٹیکس فنچ کو بھی شکست ہوئی اور سقراط نے خود زہر کا پیالہ پیا کیونکہ اگر وہ نہ پیتا تو اس کو مار دیا جاتا. یہاں ماکنگ برڈ انوسینس اور سچائی کا سمبل ہے کیونکہ دنیا اکثر ایسے ماکنگ برڈز کو برداشت نہیں کرتی جو صرف سچ گاتے ہیں.